بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک رومیو نسل دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا۔ انہوں نے چند سال تک ہمارا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر کار ہم نے باہر نکل کر ان سے جنگ کی۔ ہمارے کچھ لوگ قتل ہوئے اور کچھ ہم نے ان کی ایک جماعت کو قتل کر دیا اور ایک کو قیدی بنا لیا، اور میں نے اکیلے ہی مسلمانوں کو گھر میں قید کر لیا۔ روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، لہٰذا میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کی بیڑیوں میں باندھ کر خچروں پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا، یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار دیتا ہے اور میں اسے نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ تو اس خادم نے بتایا، نہیں، مگر جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکل کر مجھے دے دیتا ہے۔ مجھے شوق ہوا کہ میں اس کی حقیقت جانوں، لہٰذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس نگران کے کپڑے پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا اور اسے کہا، تم جاؤ، آج اس کی نگرانی میں خود کروں گا تاکہ اس بات کی حقیقت جانوں جو تم نے مجھے بتائی تھی۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے تو میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حسب معمول مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا، میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی، اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں نے 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی، اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما دیے، اور تھما کر کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگو، میرے مولا عز و جل بہت غنی اور کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ بخل نہیں کرے گا۔ میں نے وہ رات رو کر گزاری۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے بڑا دھچکا لگا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ لباس پہنایا۔ میں نے اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور اسی کی انتہائی تعلیم و تکریم کی جائے گی، اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ ناظرین کرام، اس نے اپنا شہر جانا پسند کیا۔ ابتدا میں نے ایک خچر منگوایا اور ذرا دیر کر کے اسے خچر پر خود سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی، اللہ عز و جل اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام گر کر گیا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ اپنے 10 غلام اور خادم بھیجے۔ انہیں حکم دیا کہ وہ سب اس کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کریں اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دیں، اور یہ کہ وہ لوگ اس کے علم کی اطاعت کریں اور وہی کریں جو یہ پسند کرے، اور اس کی مخالفت بالکل نہ کریں۔ پھر اس کو ایک دوات اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ اپنے مقام پر محفوظ پہنچ جائے تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دے۔ ہماری اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ جب 6واں دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آئے۔ ان کے پاس رکا بھی تھا جس میں اس کا خط اور علامت بھی تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر
ایک گھڑی کے اندر اندر وہاں پہنچ گئے، لیکن واپسی پر وہی سفر تھکاوٹ اور تکلیف کے ساتھ 5 دن میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے اس وقت پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر گیا۔ اے میرے مولا، اگر تو صرف باعمل لوگوں پر رحم فرمائے گا تو ہمارے جیسے کوتاہ کدھر جائیں گے؟ اگر تو صرف مخلصین کی نمازیں قبول فرمائے گا تو ریاکاروں کے اعمال کون قبول کرے گا؟ اگر تو صرف محسنین پر کرم فرمائے گا تو گناہ گاروں پر کون کرم کرے گا؟ اے اللہ عز و جل، ہم تو سے حسن ظن رکھتے ہیں۔ اے وہ ذات جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہماری تمام لرزشیں معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔